बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 22 नवंबर है जी, और अब पीछे 24 घंटे बाकी हैं और 24 घंटे बाद 24 नवंबर का दिन है और फाइनल कॉल है इमरान खान साहब की। रात को बुशरा बीबी ने एक जी लेट नाइट पे पैगाम जारी किया और कहा कि जी ये इमरान खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको देने के लिए आई हूँ। फिर उन्होंने साथ कुछ और भी ऐड किया, और जो कुछ उन्होंने और ऐड किया उसको लेकर जी पाकिस्तान के मीडिया में एक बहरान खड़ा हुआ है। और जनरल बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने बात की, और जनरल बाजवा साहब के ने जो है उसकी तरदीद भी कर दी है। उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कहते हैं कि औरत से मशवरा ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन औरत से मशवरा करने के बाद उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 दफ़ा सोचना चाहिए, और फ़ैसला जो है वो अपनी अकल और समझ के मुताबिक करना चाहिए। अब बुशरा बीबी ने जी जो रात को बात की, मेरा तो नहीं ख्याल कि उनको इस पैगाम की कोई ख़ास ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने नई कोई भी बात नहीं की। और उन्होंने पता नहीं क्यों उनको ये मशवरा दिया गया, या शायद उन्होंने ये खुद ही फ़ैसला किया कि जी मुझे जो है वो मीडिया के ऊपर आकर जो है वो बात करनी चाहिए, और एक पैगाम जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए छोड़ना चाहिए इमरान खान का पैगाम कौम के लिए इतना ही काफ़ी था कि जी उन्होंने 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल दे दी है, जिसकी तस्दीक तमाम जो पार्टी क़यादत है, अलीमा खान, उनकी बहन और आप समेत सब लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद कौम को पता है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है, उसकी पार्टी के साथ क्या हुआ है, पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान में क्या हुआ है, इमरान खान की हुकूमत कैसे गिराई गई, जनरल बाजवा क्या करते रहे, ये सारी चीज़ें कौम को पता है, बल्कि याद हो चुकी हैं, रट चुकी है कौम। और इस टाइम पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जो है वो डाका मारा गया है। तो नई बात तो बुशरा बीबी ने कोई भी नहीं की, सिवाय एक बात के जो उन्होंने ऐड की, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, और उन्होंने वो बात ऐड की। और उसके बाद जी अब एक नया जो है वो बहरान खड़ा हो गया है। उन्होंने जिस तरह तरीके से वो बात की, और उसको अब हुकूमती हलके और जो तमाम निज़ाम का हिस्सा लोग हैं, जिनमें सहाफ़ी हज़रात भी हैं, मीडिया चैनल्स भी हैं, पूरा एक सिस्टम जी जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। अब वो उसको जिस तरह का रंग दे रहा है और जितना उसको जो है पंप किया जा रहा है, अब वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ-साथ जी जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनके भी वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। बुशरा बीबी के भी वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। कुछ और अहम अपडेट्स हैं। 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है जी, 24 नवंबर वाले दिन क्या होने जा रहा है, और इस्लामाबाद में कितनी भारी तादाद में नफरी जो है वो तलब कर ली गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अब आप लोगों को मिलती रहेंगी, जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले जी बुशरा बीबी का वो बयान, जिसको अब जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोट किया जा रहा है, जिसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों का जो है मुख्तलिफ़ तरीके से उस पर बयानिया बनाया जा रहा है, उसको नया जो है वो यू टर्न दे के उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। वो बयान में पहले आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जब मदीने नंगे पाँव गए और वापस आए, तो जनरल बाजवा को फ़ोन आना शुरू हो गया कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क से शरीयत ख़त्म करने लगे हैं, और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए हैं। अब ये फ़ोन बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, कि ये फ़ोन किसने किया जनरल बाजवा को। इसमें 2-3 सूरतें हैं कि जी क्या अमेरिका ने जनरल बाजवा को फ़ोन किया, क्या जनरल बाजवा को जो है वो सऊदीया ने फ़ोन किया। क्योंकि इसके 2 मतलब निकाले जा रहे हैं, कि अगर तो अमेरिका ने फ़ोन किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में जो है वो चाहते हैं कि कोई शरीयत नाफ़िज़ करने वाला बंदा ना आ जाए। तो पाकिस्तान में तो पहले ही शरीयत नहीं है जी, और फिर पाकिस्तान में कौन ये चाह सकता है कि जी पाकिस्तान में कोई बंदा आ रहा है जी जो शरीयत नाफ़िज़ कर देगा। इतनी जल्दी पाकिस्तान में शरीयत नाफ़िज़ नहीं हो सकती। तो फिर इसको जो रंग दिया जा रहा है वो ये है कि जी बुशरा बीबी ने जो बयान दिया, उसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि सऊदीया में शरीयत जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो तुम ये किसको उठा के ले आए हो। यानी कि सऊदी क़यादत जो है उन्होंने ये कहा जनरल बाजवा को फ़ोन करके कि जी हम तो इस मुल्क में जो है वो शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं, तुम किसको उठा कर ले आए हो तो शरीयत के ठेकेदार को। तो ये जी अब इसको रंग दिया जा रहा है। अब ये तो, और बुशरा बीबी के हवाले से और जो पीटीआई की तरफ से अब इसका मौक़िफ़ आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है, इसमें कोई सऊदीया का लेना देना नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि जी जनरल बाजवा के जो ससुर हैं रिटायर,
انہوں نے یہ فون کیے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کس کو اٹھا کے لے آئے ہو، یہ تو پاکستان کو جو ہے وہ شریعت کی طرف لے کے جا رہا ہے اور یہ تو یہ کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فون کیا تھا بیسیکلی جنرل باجوہ کو۔ تو اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ موقف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور یہ بیسیکلی ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے جی اب پی ٹی آئی کو، جو رات کو بشریٰ بی بی نے بیان جاری کیا ہے، جو کہ اگر وہ نہ کرتی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، بلکہ ان کی یہ ویڈیو پیغام نہ ہی آتا تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑنا تھا۔ پاکستان کی عوام کو سب پتہ ہے، پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جو پچھلے 2.5 سال میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا، جی کس کو نہیں پتہ۔ تو فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے جی، اگر عوام نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ سڑکوں کے اوپر آئیں گے۔ آپ کے بیان دینے سے جو ہے، جب عمران خان کی کال آ گئی ہے تو وہ پاکستانی عوام کے لیے انف ہے۔ اس کے بعد کسی پارٹی کے شخص کی، کسی پارٹی کے کارکن کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے عمران خان کے بیان کے آگے، اور یہ بات پارٹی کے لوگ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں اور میرے خیال ہے آپ بھی بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اب اس کو جس طرح کا رنگ دیا جا رہا ہے اور ایک بڑا ڈینٹ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ جو ہے اب جو کچھ حکومتی حلقے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودیہ جو ہے اب عمران خان جو ہے وہ بھول جائے کہ اسے ریلیف ملے گا، اس نے پھر دوبارہ جو ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات جو ہیں اور سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات کے اوپر جو ہے بشریٰ بی بی نے حملہ کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان جو ہیں، انہوں نے یہ بالکل واضح کہا ہے کہ شاید یہ پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا مقتدر حلقوں تک۔ ان کا کہنے کا مطلب صاف صاف یہی تھا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس تک یہ پیغام نہیں پہنچ رہا کہ جی اگر وہ باہر آئیں گے تو وہ بدلہ لیں گے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ جو ہے بکھیاں ادھیڑیں گے اور پورا نظام جو ہے اس میں دھرم برم کر دیں گے۔ تو عمران خان ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ عمران خان نے بالکل صاف صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ پیغام دو کہ میں بالکل ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں سب کو معاف کر دوں گا، اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب تم پاور میں آؤ تو تمہارے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تم اس کو معاف کر دو۔ تو یہ انہوں نے جی پیغام دیا ہے۔ تو اب اس کو جو ہے پھر جو ٹی وی کے اوپر کچھ بڑے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں جی، نصرت جاوید صاحب جیسے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ بیسیکلی آرمی چیف کو کہا ہے، جنرل آصف منیر صاحب کو، کہ جی وہ آپ کو ڈی سیٹ نہیں کریں گے، آپ کو نہیں اتاریں گے، آپ کیری آن کریں گے اور وہ آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کریں گے۔ کوئی رد و بدل جو ہے وہ کسی بھی ادارے میں نہیں کی جائے گی۔ تو یہ وہ اس طرح اب جی اس چیز کو لیا جا رہا ہے۔ تو یہ جی بشریٰ بی بی کا پیغام تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کیا عمران خان نے ہی جو ہے وہ اکیلے قربانی دینی ہے، اور کیا آپ لوگوں کو کوئی فرض نہیں بنتا ہے؟ تو اس طرح کا ایک جذباتی سا پیغام تھا جو کہ وہ نہ بھی دیتی تو میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ 100% جھوٹ بول رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی ملک ایسی بات کیسے کر سکتا ہے، خاص طور پر جس کے ساتھ ہماری اتنی دوستی ہو۔ بشریٰ بی بی کے دورے پر ان کے لیے خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے دروازہ کھولے گئے اور ان کو بے شمار تحائف دیے گئے۔ جنرل قمر باجوہ نے کہا کہ بشریٰ بی بی اس کے بعد اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے بھی سعودی عرب گئیں۔ 2021 میں عمران خان اور بشریٰ بی بی بھی سعودی عرب گئے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شریعت کے نفاذ کے متعلق بات کوئی ملک کیسے کر سکتا ہے، ان کو سعودی عرب نے اربوں ڈالر رول اوور کر کے دیے۔ اس خاتون کا مسئلہ کیا ہے، یہ میرے لیے بھی بڑا معمہ ہے۔ لگتا ہے عمران خان بھی اپنا بیانیہ بنانے کے لیے کل کہہ دیں گے کہ یہ بات درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فکر اور تشویش ہے کہ ریٹائر فوجی کے پاس اپنا کوئی دفاع نہیں ہوتا ہے، سویلین تو کسی بھی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ لگتا ہے بشریٰ بی بی ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے شریعت کی باتیں جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ 100% جھوٹ بول رہی ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ملک ایسے کیسے کہہ سکتا ہے۔ اور ویسے تو خیر جنرل باجوہ صاحب نے بھی حلف اٹھا کر جی بہت سارے ایسے دعوے کیے ہیں جو کہ 100 نہیں 200% جو ہے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ تو جنرل باجوہ کی باتوں کے اوپر بھی کیا یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن بشریٰ بی بی جو ہیں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میری اپنی رائے ہے۔ باقی انہوں نے یہ خیر کر بھی دی ہے تو اس میں کوئی ایسی کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، ان کے دل میں آئی تو انہوں نے کر دی، لیکن اس موقع کے اوپر جو ہے ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو بہرحال اس طرح کی جی اس ٹائم صورتحال ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی عمران خان کی جو فائنل کال ہے، اسلام آباد میں تقریباً جی کوئی 15 سے 20 ہزار کے قریب جو ہے وہ نفری جمع کر لی گئی ہے، اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ اٹک کا پل جو ہے وہ کراس نہیں کرنے دیا جائے گا، وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ بھرپور تیاری کر لی گئی ہے، اس طرح کی تیاری کی گئی ہے کہ جیسے کوئی آگے جنگ کرنے کے لیے لشکر جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو رہا ہے۔ شیلنگ، ڈنڈے، سوٹے، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، سیم اسلام آباد کو اس طرح بنا دیا گیا ہے، مورچے جو ہیں وہ سیٹ کر لیے گئے ہیں کہ جیسے دوسری طرف جو ہے کوئی بہت بڑی فوج ہے، ان کے پاس بھی جو ہے بڑے اسلحہ بارود ہے، اور ادھر بھی جو ہے وہ مورچے جو ہے بیٹھ گئی ہے فوج بنا کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ لڑائی ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ تو اس طرح کا جی سما کر لیا گیا ہے۔
حالانکہ دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے اور وہ صرف اپنا آئینی حق استعمال کر رہی ہے اور احتجاج کر رہی ہے، ان کے پاس کوئی ڈنڈے کوئی سوٹے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی تحریک کی جا رہی ہے۔ اب بات صرف یہاں ہے کہ جی کیا پاکستانی عوام نکلے گی؟ تو یہ 24 نومبر کو پتہ لگ جائے گا کہ جی عوام نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ عوام جو ہے وہ نکل کر سڑکوں کے اوپر ہی آگے کھڑی ہو جائے نا پورے پاکستان میں، تو اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر صرف اسلام آباد کے لوگ ہی اسلام آباد میں نکل آئے نا باہر، تو باقی پورے پاکستان سے بھی لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معاملہ جو ہیں وہ خود ہی سارے سیٹل ہو جائیں گے۔ اب یہ بیانیے دفن ہو چکے ہیں کہ جی ہم کنٹرول کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ اب یہ باتوں تک نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ پالیسیز میں تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، دو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، جائز مطالبات کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر معاملات آگے بڑھیں گے، ورنہ تو نہیں بڑھیں گے جی۔ تو یہ بھی کہ کچھ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اپنا اور سین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔